بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شاہ جی کی ویڈیو کے نیچے سب سے پازیٹیو کمنٹس مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں. شاہ جی کی محبت ہے. میں آج ان کے پاس بیٹھا ہوں. شاہ جی میرے بڑے بھائی ہیں، علم و الاداد کے ماہر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، قرآنک جو ورسز ہیں ان کی انرجی کو ریڈ کرتے ہیں. اور ناظرین آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. شاہ جی، ایک جنگ میں شری کرشن جو ہے ایشور سے دعا مانگی تھی اور مدد کے لیے 3 بار ایک انیا کو پکارا تھا. ایک ایلا کو پکارا تھا. وہ ایلا کون تھا؟ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، جو اس نے مہا بھارت جو ان کی کتاب میں ہے، کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے مندر کا جو کالا پتھر ہے اس کے پاس اپنا چمتکار دکھائے گا. جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کا واسطہ شری کرشن نے دیا وہ ہستی کون تھی، اور یہ حقیقت جو ہے ہندو کیوں چھپاتے ہیں؟ بہت سارے پنڈت اس حقیقت کو جو ہے وہ نہیں بتاتے. وہ کون تھی وہ ہستی؟ دیکھیں، میں عرض کروں، دنیا میں ریلیجن، اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر علاقے میں نبی بھیجے. تو میرے پاس اس کا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، میں صرف سائیکولوجیکل بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ نے ہر کونے میں ہر جگہ نبی بھیجے، کیا انڈیا سے اللہ کی بنتی نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے وہاں کوئی اس نے پیغام دے کے بھیجا ہو سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں تحول ہوتا ہے، ایک ریلیجن آتا ہے، لوگ اس کو چینج کرتے ہیں، تحریف ہوتی ہے تو نیا ریلیجن آ جاتا ہے. ایک کتاب آتی ہے، لوگ اس کو چینج کرتے ہیں، تحریف ہوتی ہے تو نئی کتاب آ جاتی ہے. اب نبی آخری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے. اب کتاب آخری قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قرآن پاک آنے سے 4000 سال پہلے کی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ظہور سے بہت پہلے کی ہے. اب یہاں پہ روک کے میں صرف ایک کڑی جوڑنے کے لیے واپس جا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو کسی کے نام کے واسطے سے معافی ملی تھی. قرآن پاک کہتا ہے علم الآدم اسماء کلہا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا. کون سے اسماء تھے؟ اسماء الحسنہ تھے، بالکل ہو سکتے ہیں. اسماء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بالکل ہو سکتے ہیں. یا وہ 5 نام جس کے بارے میں حدیث قصہ میں ذکر ہے، یا وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر ایک لکڑی کا ایک جیسے بیج ہوتا ہے، یا کیسے جیسے جہازوں کے اوپر ایک ان کی میک اور ان کا ماڈل یا وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، جس طرح ان کے یا آپ کے بریگیڈ کا یا آپ کی فوج کا کوئی جھنڈا یا اس کا لوگو یا انسگنیا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کوہ جودی پہ ملی ہے، وہاں پہ ایک جو ہے وہ تختے کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے ہیں. وہ 5 نام قدیم ہیبریو زبانوں میں ہیں. اب ہیبریو اور جو ہے یہ ان کے زبانوں کا ایک تعلق ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یعنی جیسے ہم بولتے پنجابی ہیں، ادھر بھی پنجابی بولتے ہیں، اور ادھر ایسٹ پاکستان، ایسٹ جو ہے نا وہ انڈیا والی سائڈ پہ بھی پنجابی بولتے ہیں، لیکن ہم پنجابی کو لکھتے ہیں عربی رسم الخط میں جسے شاہ مکھی کہتے ہیں، اور وہ پنجابی کو لکھتے ہیں گرمکھی میں. اسکرپٹ بدل جاتا ہے لیکن چیزیں، نام ایگزیکٹلی وہی رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کرشن بھگوان کی بات کروں، کرشن بھگوان سے پہلے جناب رام، ٹھیک ہے، بھگوان رام جو ہیں
اب میرے عقیدے میں تو وہ بھگوان نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا ان کو کہتی ہے، میں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں اور کروڑ کروڑ شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن جب ہم ایسی کو بات کرتے ہیں نا تو لوگ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینی پڑ جاتی ہے۔ بہرحال بھگوان رام نے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، میں نے آپ کی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا شاید، کہ اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور بچوں اور سب کو بلا لیا اور کہا کہ میں تمہیں جاتے جاتے کچھ کمانڈمنٹس دینا چاہتا ہوں، سنو میرے بعد 4 یگ ہوں گے، یگ از آف اے ملینیم، 4000 سال ہوں گے، 4000 سال کے بعد جو یگ شروع ہوگا دیٹ وڈ بی دی ست یگ، ست یگ یعنی ملینیم آف دا ٹروتھ، اور اس ملینیم آف دا ٹروتھ کے 1000 سال کے بعد کال یگ شروع ہوگا۔ اب ہم اس وقت کال یگ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کال یگ کا کال کی اوتار سے کیا تعلق ہے، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں، پہلے بھگوان کرشن والے کویشچن کا آنسر دینا ہے، لیکن میں اس تک لانے کے لیے ذرا تمہیدی گفتگو تھوڑی سی لمبی کروں۔ جب بھگوان رام نے نشانیاں بتائیں کہ میرے بعد جو ہے وہ 4 یگ کے بعد کھجوروں والی زمین میں دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس ایک دیوتا پرکٹ ہوگا جو دیوتی دیو ہوگا، جو دیوتی دیو دیوتاؤں کا دیوتا ہوگا، جس کو تمام دیوتا اپنا دیوتا مانیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ دیوتی دیو ہوگا، اس کا نام مہادیو مہامد ہوگا، ٹھیک ہے؟ مہادیو مہامد کی ایک جو ہے وہ سپتری جو کہ شیر پہ سوار ہوگی، اس کا ہمسر دنیا کے کالے پتھر کے مندر کے پاس معجزہ کر کے ظاہر ہوگا، اور اس دیوی کا جو ہے وہ ایک شیر پانی کے گھاٹ پہ پیاسا مارا جائے گا۔ یہ مولا امام حسین کی طرف اشارہ ہے، کربلا کا اشارہ ہے، مولا امام علی علیہ السلام کے ظہور کا اشارہ ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظہور کا اشارہ ہے۔ تو یہ تو بہت پہلے تھا۔ ایک کتاب ہے میثاق النبیین، یہ اس کی پہلی جلد میں یہ پورا واقعہ ذکر ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ بھگوان کرشن والا واقعہ بھی ذکر ہے کہ جس وقت کوروں اور پانڈووں کی جنگ ہوئی، تو یہ جنگ جو تھی اس وقت کی بہت بڑی امپائر کے اندر چھڑی تھی۔ اب وہ بہت بڑی امپائر میں کئی کنٹریز تھے یا کئی علاقے تھے، جس میں گوکل کا جو علاقہ تھا اس کے خود بھگوان کرشن جو تھے وہ کنگ تھے، رولر تھے، اور یہ جنگ تھی کوروں اور پانڈووں کے درمیان، دونوں ایک فیملی کے لوگ تھے، بادشاہت کی جو ہے اصل لڑائی تھی، اور کوروں اور پانڈووں میں رشتہ داری بھی تھی۔ دونوں جو ہے وہ دریودھن اور ارجن دونوں جو ہیں وہ بھگوان کرشن سے مدد مانگنے کے لیے گئے، دونوں بھگوان کرشن کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو دریودھن پہلے پہنچا تھا، اس نے دیکھا بھگوان کرشن آرام کر رہے ہیں تو وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ ارجن جو ہے وہ بعد میں آیا مدد مانگنے کے لیے، تو اس نے دیکھا بھگوان کرشن سو رہے ہیں تو وہ پیروں میں کی طرف کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب بھگوان کرشن نے آنکھ کھولی تو ان کی پہلی نظر جو ہے وہ ارجن پہ پڑی، پھر انہوں نے دیکھا کہ دریودھن بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب دونوں نے یہ پوچھا کہ جی ہم آپس میں جنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی فوج اس وقت جو ہے معلوم دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، تو ہمیں آپ کی مدد درکار ہے اس میں۔ تو بھگوان کرشن نے کہا کہ دیکھو 2 چیزیں ہیں، تم دونوں میرے عزیز ہو، تم دونوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، مدد میں تمہاری ضرور کروں گا، لیکن 2 چیزیں، ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف میری فوج ہے۔ اس وقت دنیا کی بہت بڑی فوج ہے گوکل کی، تو تم دونوں چن لو میری فوج کس نے لینی ہے اور مجھے کس نے لینا ہے۔ تو دریودھن نے کہا کہ جی پہلے میں آیا تھا اس لیے میں پہلے مانگوں گا۔
بھگوان کرشن نے اس کو کہا کہ میری پہلی نظر ارجن پہ پڑی ہے، تو ارجن کو میں یہ حق دیتا ہوں کہ یہ مانگ لے جو۔ ارجن نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا کہ بھگوان آپ کے بغیر میں آپ کی فوج لے کے کروں گا کیا؟ آپ کے بغیر آپ کی فوج لے کے کروں گا کیا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری فوج دریودھن کی طرف سے تمہارے خلاف لڑے گی اور میں تمہاری طرف سے جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوں گا، لیکن میں جنگ لڑوں گا نہیں، میں تمہارا رتھ چلاؤں گا، میں تمہارا رتھی یا تمہارا ساتھی ہو جاؤں گا، تمہارا وہ جنگ کا رتھ جو ہے وہ میں چلا لوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا موجود ہونا میرے لیے بہت ہے۔ یہاں روک کے ایک چیز کو سمجھیے، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں دین کو، اللہ کہتا ہے کہ تمام لوگ دین میں مکمل طور پہ داخل ہوں۔ تو جب ہم مخلوق کی خاطر سارے کام کرتے ہیں اور خالق کو اگنور کر دیتے ہیں، تو کیا یہ وہی سچویشن نہیں ہے جو کرشن نے کہی تھی؟ تو اللہ کے بغیر ساری کائنات کی مخلوق، ساری طاقت، سارا دبدبا، سارا روب، سارا کچھ مل بھی جائے تو کس کام؟ واہ، کس کام؟ واہ، کمال شاہ جی، کمال۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ اب جس دن جنگ کا طبل بجنا ہے، بھگوان کرشن جو ہے وہ اندر جاتے ہیں حجرے میں، ارجن کو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں رہنا ہے، بس وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں جس کے کچھ لفظ ہیں کہ اے پرماتما، اے رب، تجھے تیرے پریتم کا واسطہ، پریتم حبیب، اے پرماتما، اے اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے پریتم کے پریتم کا واسطہ، تیرے حبیب کے محبوب کا واسطہ، ٹھیک ہے، میری مدد کر اس جنگ میں، دونوں طرف جیت بھی اور ہار بھی، دونوں طرف میرا نقصان ہے۔ اے پرماتما، اس پریتم کے پریتم کا واسطہ مدد کر جس کا نام الہ ہے، الہ ہے، الہ ہے۔ اب اس کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہیں، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ کہانی ہے، مطلب اس کو سمجھیے کہانی کی حیثیت میں۔ لیکن جب آپ الہ کی بات کرتے ہیں تو کیا کہیں آپ کو ایلیا نہیں لگتا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لفظوں میں آپ کو یہ یاد نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ اے ایلی آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا نام ہے تو شاید اس طرح جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی، لیکن جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وَهُوَ العلی العظیم بھی تو اللہ ہی کا نام ہے، علی ابن ابی طالب بھی تو اللہ ہی کی انرجی کی وجہ سے علی ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب کو کعبے میں پیدا کرنے کی انرجی، طاقت، اذن اللہ نے ہی دیا۔ اور پھر جب میں آپ کو بات کرتا ہوں ہیرارکی کی، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بغیر تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو توحید کا درس دینے والے ہیں، انہوں نے ہی تو بتایا اللہ ایک ہے۔ تو جس زبان نے ہمیں اللہ سکھایا، ہم اس زبان کو پیچھے چھوڑ دیں گے کہ جی بس ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، اب ہم جانیں اور ہمارا اللہ جانے؟ کیا اس زبان کو نہیں مانا جائے گا؟ تو جس زبان نے اللہ کا ایک ہونا بتایا، اسی زبان کی تاثیر یہ ہے کہ جب وہ مولا علی علیہ السلام کو کہتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو مولا علی کا کنڈکٹ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ انا عبد عبیدک یا رسول اللہ، میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، میری کیا اوقات کے بھائی، میں آپ کو کیسے بھائی کہہ دوں؟ یہی تربیت ہے اس گھر کی کہ مولا عباس نے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا۔ حسین و منی وانا من الحسین کا مرتبہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ جس طرح مولا علی نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی ہوتے ہوئے سردار ماننا ہے، آقا ماننا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مولا عباس نے مولا حسین کو سردار ماننا ہے، آقا ماننا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی ہے، لیکن انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس کو سمجھیے، الہ کا مطلب اللہ بھی ہو سکتا ہے، الہ کا مطلب ایلیا بھی ہو سکتا ہے، الہ کا ترجمہ
ہیبرو اور دوسری جماعت زبانوں کے ترجمہ کرنے والوں نے علی کیا ہے، علی ہی ہے، علی ہی ہے، یا وہ علی ہے یا یہ علی ہے یہ علی۔ اسی طرح مالک کا ایک نام ہے حیدر، مولا کائنات کا، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات کا جو حیدر ہے اس کے بارے میں یہودیوں کی اینشینٹ کتابوں میں اللہ کا ایک نام آتا ہے حدار۔ تبھی تو مولا کائنات نے یہودیوں کے سامنے، حالانکہ اپنا تعارف علی ابن ابی طالب سے کروایا کرتے تھے، قلعہ کموس میں خیبر میں جب فتح کا اعلان فرما رہے تھے، حملہ فرما رہے تھے مولا کائنات، تو کیا کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب کی ماں نے اسے کہا تھا کہ اگر حیدر تیرے مقابلے پہ آ جائے کبھی نہ لڑنا۔ ہے یہ نہیں کہا تھا علی تیرے مقابلے پہ آ جائے تو کبھی نہ لڑنا۔ مولا نے اپنا تعارف کرایا تھا، میرا نام کہ ہے۔ حیدر ہے۔ اب یہ نام ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ میری کتاب، میری کیلکولیشن، میری اوقات حیثیت نہیں ہے، لیکن جتنی میں نے کتابیں پڑھی، جس میں مساک النبیین بہت بڑی کتاب ہے، جس میں جو ہے وہ ٹیکسٹ بک آف علم اسماء، ایک کتاب ہے جو بیروت سے چھپی تھی۔ یہ مطلب انہوں نے علم اسماء کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا، بک انگلش ہے، لیکن اس میں علم اسماء کو ایز اے پراپر ناؤن وہ یوز کرتے ہیں۔ کتاب ہے ٹیکسٹ بک آف علم اسماء، اسماء الرجال کے بارے میں ڈسکس ہے، اس میں ان ناموں کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ جو الہ ہے، ایلیا ہے، الوہا ہے، یہ علی کے نام ہیں، علی کے نام ہیں۔ اب وہ وہو العلی العظیم ہے یا مولا امیر کائنات ہے، اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہی جس کو انہوں نے پکارا ہے وہی، وہ ایک ہی ہے، اسی کے روپ ہیں، اسی کی تنویریں ہیں۔ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنویر اللہ میں جو ہے مولا کائنات میں ہے نا۔ ہے اول خلق اللہ نوری، کہ اول سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، تو رسالت مآب میں اللہ کی تنویر تو ہے نا۔ توحید کو بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ توحید کی بات نہیں کریں، توحید اپنی جگہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی مقدس، اتنی پاکیزہ، اتنی بڑی ہے کہ آپ کی زبان نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا ہم نے تب بھی مان لیا، ہمارے شعور میں بھی نہیں آتا ہم نے تب بھی مان لیا، ہم نے دیکھا بھی کبھی نہیں ہم نے تب بھی مان لیا، ہم اس پہ ایمان لائے بغیر دیکھے غیب پہ، کیوں کہ ظاہر موجود زبان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اچھا جی، مہا بھارت میں مولا علی کا ذکر ہے؟ بالکل ہے، مہا بھارت میں ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ گیتا میں ہے، وشنو پران میں ہے، آپ جو ہے یہ آپ کی جو ہے اس میں ساری چیزوں میں ہے۔ مہا بھارت میں تو آپ نے جو نام لے کے پکارا ہے، جب مہادیو مہامد، اور مولا علی کا نام جو وہاں پہ وہاں پہ می تیریا، اوم مورتی، می تیریا اس کے چہرے والا، اچھا، ٹھیک ہے، اوم مورتی اس کے جو ہے نا اس کی ڈپیکشن۔ اب وجہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، اللہ سیدھا اللہ کے مطلب وجہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے نا مختلف۔ اب نام دیکھیں، بہت ساری چیزیں بہت ساری کتابوں میں ہیں۔ ایک جگہ ایک واعظ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی بھیڑو، میرا جانا تمہارے لیے مبارک ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، وہ روشن آفتاب کے جس کا نام احمد ہے، نسمہ احمد۔ اب احمد کا ہے ترجمہ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، اب ہیبرو میں اس لفظ کو، احمد کو چینج کر دیا گیا فارکلیت، کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب آپ فارکلیت کو ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ کو احمد سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ دنیا میں آخر یہ طاقتیں کام کر رہی ہیں
تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اسی طرح بہت سارے نام بدل دیے گئے. میں اس کو جو ہے نا جتنا مطلب میں نے پڑھا ہے، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا، مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ ہی کے نور کی تنویریں ہیں، لیکن ہاں تحریف شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں. مطلب ایک خوبصورت سا آئینہ ہو اور ایک شکستہ آئینہ ہو، فرق تو ہوتا ہے. لیکن کہیں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹھیک ہے، شکستہ آئینہ ہے. ہو سکتا ہے یہ آئینہ ساز کو زیادہ پیارا ہو. میں تو سوچ کے دروازے کھولتا ہوں. میرے تو سوچیں، اللہ راستہ دے دے گا. سوچنا تو شروع کریں. بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ. مزہ آ گیا اس ویڈیو کا. میرا خیال ہے یہ جینون، یہ نا مجھے ہوتا ہے تسکین قلب کے لیے یہ میں نے خصوصی طور پہ رکھا تھا، کیونکہ میں ایسے کل جب یہ سوچ رہا تھا ٹاپک آپ سے کہ ویڈیو بنانی ہے تو یہ میرے سامنے آیا، تو میں نے کہا میں آپ سے ضرور رہنمائی لاؤں گا تاکہ لوگوں تک یہ علم جو ہے وہ آپ کے توسط سے پہنچے. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.